دو نہیں 3 حیضوں کو رکھا تاکہ اچھے طریقے سے اس کا رحم خالی ہو جائے، اچھے طریقے سے اس عورت کا رحم، نسب پہ جھگڑا پڑے ہی نہ، نسب پہ جھگڑا پڑے ہی نہ۔ تو جب ملاپ ہی نہیں ہوا تو نسب پہ جھگڑا ہوگا، اس لیے اس کی عدت ہی کوئی نہیں، اس لیے اس عورت کی عدت ہی۔ یہ 5 قسم کی عدتیں ہیں، ہر عورت کی جس کو طلاق دی اس کو دیکھیں گے ان 5 میں سے کس درجے میں وہ آتی ہے، اسی طرح کی عدت۔ اب جب وہ آپ کا مسئلہ دوہرا رہا ہوں، 1 دفعہ یا 2 دفعہ لفظ طلاق سے طلاق دی تو جب تک عورت کی عدت نہیں گزرے گی وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے آپ سے رجوع کیا، میں نے آپ سے، یا جو شوہر بیوی کے خاص قسم کا جو تعلق ہوتا ہے، بار بار وہ جملے میں دہرانا نہیں چاہتا، اس میں سے کوئی قائم کر دے تو تب بھی رجوع ہو جائے گا، تب بھی رجوع۔ بالفرض اس نے عدت میں رجوع نہ کیا، جو مسئلہ آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ اب عدت بھی گزر گئی تو جیسے عدت گزری ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ان دونوں کا نکاح ختم ہو گیا۔ ہاں اب چاہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، یہ صورت کون سی ہے؟ جس میں 1 دفعہ دی ہو یا اب چاہیں کہ ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو فقط نکاح کرنا ہوگا نئے حق مہر کے ساتھ۔ حلالے کی اس صورت میں ضرورت جب 1 دفعہ دی ہو یا 2 دفعہ دی ہو، یہاں حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں نے کہا کہ آپس میں نکاح کر لیں، مولانا صاحب کو بلانا بھی کوئی ضروری نہیں، شوہر ہو سابقہ بیوی ہو، 2 گواہ بیٹھے ہوں، کتنے بیٹھے ہوں؟ شوہر بیوی کو کہہ دے میں نے آپ سے 5000 کے عوض نکاح کیا، بیوی کہہ لے جی میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ یہ صورت ہم سمجھا رہے تھے۔ یہ ہے طلاق رجعی اور اس کا حکم، طلاق رجعی اور اس کا۔ اور یہ جو کچہریوں میں ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے نا جانے والوں کو، اور 3 سے پہلے طلاق ہی نہیں ہوتی، خدا کا نام لو، یا تو اس کام کو چھوڑ دو یا کم از کم اس کے لیے بنیادی مسائل کسی مفتی سے سیکھ لو۔ اگر یہ جو بیٹھے ہیں نا عرضی نویس، یہ طلاق کا باب کسی مفتی سے سیکھ لینا تو اکثریت کی بچت ہو جائے، یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ ادھر سے بندہ جاتا ہے ذہن بنا کے، میرے اپنے ساتھ ہوا، بندے کو میں نے کہا آپ نہ دیں، دینی ہے تو اس کو جا کے کہنا جی 1 طلاق لکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ وہ ایگری ہو گئے اس بات پہ، ٹھیک ہے جی۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے وہ کہانیاں سنائیں، وہ مجبور ہو گئے طلاق ثلاثہ دینے پر۔ اب ان اللہ کے بندوں نے دین تو سیکھا نہیں، دین سے ہیں کوسوں میل دور۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک طلاق ثلاثہ لکھا نہ جائے طلاق ہوتی نہیں ہے، ان کا کچھ نظریہ ایسا بن گیا ہے۔ وکیلوں میں سے بھی اکثر کی یہی لا علمی، قرآن و حدیث سے دوری، اور جو لکھنے والا عرضی نویس بیٹھا ہے وہ جانے والے میں کوئی بربادی میں کچھ اگر کمی ہوتی ہے تو وہ پوری کر دیتا ہے۔ اول تو ان کے اپنے اندر ہی کوئی کمی نہیں ہوتی، اگر کوئی کسی کے اندر پائی بھی جائے تو وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس کو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیش آئے۔ میں اس بھائی کے لیے جملہ بول رہا ہوں، اس کے لیے ایک اچھا حل پیش کرتے ہو، اگر کبھی کسی بھائی کو ضرورت پڑ جائے تو آپ عرضی نویس سے کہہ دیا کریں بھائی صاحب آپ 1 ہی لکھیں، جو نقصان ہوتا ہے میرا ہی ہوگا، جو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دینے لگے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی دے، میں نہیں عرض کر رہا کہ وہ دے، میں تو اپیل کر رہا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے کہ کوئی شوہر بھی جب تک شریعت نہ تقاضا کرے کہ اس کو گھر سے نکال، اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ اللہ اس ہمارے بھائی کو توفیق ہی دے دے، ہدایت ہی دے دے کہ وہ اس قدم سے کم از کم رک جائے، اس قدم سے کم از کم رک جائے۔ اگر بالفرض نہیں بھی رک سکتا تو پھر 1 بار کہہ دیا کر۔ کتنی بار؟ اس میں فائدہ تیرا اپنا ہی ہے، گناہ سے بھی تو بچ جائے گا، کیونکہ 1 ہی دفعہ 3 دینا اسلام میں گناہ ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ اگلی قسطوں میں یہ حدیث آئے گی، یہ شریعت کا مسئلہ۔ اکٹھی 3 دینا اسلام میں گناہ ہے، اسلام میں کیا ہے؟ باقی یہ مطلب نہیں کہ گناہ ہے تو واقعی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ہمارے ملک میں رہنے والوں نے یہ نظریہ نکالا ہے جب گناہ ہے تو واقع کیسے ہو گئی۔ تو میں اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اصول دیا جب گناہ ہے اکٹھے دینا تو واقع کیسے ہوئی۔ بلکہ میں نے تو ایک مصنف کی کتاب میں بھی پڑھا، کہہ رہے جی اس طرح طلاق دینا منع ہے 3 دفعہ اکٹھے۔
تو لہذا جو منع ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، اگر یہی اصول ہو تو نماز کی حالت میں گفتگو کرنا کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ اگر کوئی بول ڈالے نماز کی حالت میں گفتگو کرنا حرام ہے، اگر کوئی گفتگو کر دے حکم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی؟ نماز کی حالت میں کھانا کھانا حرام ہے، منع ہے۔ تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے تو کہتے ہیں پہلی تکبیر کو کہ جو اس تکبیر سے پہلے اشیاء حلال تھیں اب اس تکبیر کے کہنے کے بعد وہ تیرے اوپر حرام ہو چکی ہیں، اس لیے اس تکبیر کو پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کا لقب دیا گیا، اس کو نام ہی اس لیے دیا گیا۔ اب کھانا کھانا کیا ہے نماز کی حالت میں؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ منع تھا لہذا نماز نہیں ٹوٹی۔ جو اصول تم دیتے ہو، جو بھی دیتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی لا علمی کہ یہ تو منع تھا، یہ کیسے واقع ہو گئی؟ میں نے کہا کلام کرنا نماز میں منع وہاں واقع ہوتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانا نماز میں منع، اگر کوئی کھا لے تو حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی پینا منع، اگر کوئی پی لے تو حکم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر بندے کو پتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ جان بوجھ کے پانی پینا حرام تھا۔ جان بوجھ کے پانی پینا کیا تھا؟ حرام تھا۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے کوئی ایسا تعلق قائم کرنا جو بیوی اور شوہر کا خاص حقوق سے تعلق رکھتا ہو، اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی کر بیٹھے اس پہ چٹی لازم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو حکم ثابت ہوا۔ اس طرح کی کوئی ہزار مثال بھی اسلام میں کہے نا تو وہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں، ہے حرام، لیکن کوئی کرے تو اس کا حکم ثابت۔ مینوان اسی طرح 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ آگے اس پر پوری حدیثیں ہم نقل کریں گے انشاءاللہ آنے والی اقساط کے اندر۔ رسول اللہ کے زمانے سے ہم باتیں عرض کریں گے، صحابہ کے فتوے سے ہم عرض کریں گے کہ ہے حرام، لیکن جب کسی نے دے دی تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو حکم ثابت ہے، اگر یہاں نہیں ہوتا تو پھر نماز میں بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر روزے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر احرام کی حالت میں بھی حکم ثابت ہے۔ پھر اس طرح کے ہزاروں کام ہیں۔ حیض کی حالت میں بیوی سے قربت حاصل کرنا حرام ہے، تو کوئی چلا جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ کوئی اس پہ کفارہ لازم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے۔ بیوی کے پچھلے حصے کو استعمال کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو کوئی چلا جائے تو کیا کہیں گے؟ اس نے ٹھیک کیا، اس پہ حکم ثابت ہوگا۔ رسول اللہ نے اس کو لعنتی قرار دیا، رسول اللہ نے اس شخص کو لعنتی قرار دیا، اور اتنے تک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو اس طرح بیوی کی پچھلے شرمگاہ استعمال کرتا ہے، فرمایا جتنا دین میرے اوپر نازل ہوا ہے اس بندے نے اس سارے دین کا ہی انکار کر دیا۔ اب کیا کہیں گے؟ ہے حرام لیکن کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ جو رسول اللہ نے جس حرام پہ شریعت نے جو حکم لاگو کیا ہے، وہ جب پوری شریعت میں آپ مانتے ہیں کہ حکم لاگو ہو جائے گا، وقوع ہو جائے گا، تو پھر طلاق میں وہی اصول کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ دیکھنا ایک ہی اصول ہے جو پوری شریعت میں لاگو ہو رہا ہے، منع ہے لیکن کرے گا تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ وہ آخر طلاق یہ بھی تو شریعت ہی ہے نا، وہ طلاق کے بعد میں کیوں نہیں پورا ہوتا؟ سوائے اس کے یا ضد ہوگا یا اس مسئلے سے کیا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہی کریں گے، جو 1400 سال کے مسلمانوں نے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نیا مذہب گڑھیں گے، یا پھر لا علمی ہوگی۔ دو میں سے کوئی ایک کام ضرور ہوگا، دو میں سے کوئی ایک کام۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان دونوں کاموں میں سے کسی سے بھی ہمیشہ کے لیے رب ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ اب میرے بھائی غور کرنا ہے، اس وقت تک جتنی بحث ہوئی ہے یہ ہے طلاق رجی پر، طلاق احسن اور طلاق حسن کے حکم پر ہم نے کلام کیا۔ اب قرآن کی طرف آ جائیں آگے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، اگر کوئی شخص کتنی بار طلاق دے بیٹھے، یہ اسی عورت کی بات ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو، تو فامساک بمعروف،
اگر شریعت کے مطابق روکنا چاہے تو اس کو اجازت. جس طرح میں پیچھے عرض کر آیا ہوں کہ جب تک عدت نہیں گزرے گی تو اس کو روک سکتا ہے اپنے نکاح میں. پھر فرمایا او تسریحم بإحسان، اگر چھوڑنا ہی چاہتا ہے تو اس کو ذلیل نہ کرے، بس ایک دی ہے تو اس کو چھوڑ دے، جب عدت ختم ہوگی تو نکاح ختم ہو جائے گا. یہ نہ ہو ایک دی اور دوسرے حیض کے آخری دنوں تک دوسری نہ دی، جب تیسرے حیض میں ایک دو دن رہتے تھے پھر دوسری دے دی، اس بیچاری کے پھر عدت کا معاملہ. تو فرمایا کہ اس کو چھوڑنا ہے تو ذلیل نہ کر، اس لیے رجوع نہ کر، اس لیے رجوع کہ اس کو ذلیل کروں گا. ممکن ہے یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو کیونکہ میں نے شارٹ کٹ کر دیا. دوسرا حیض اس کا ختم ہو گیا طلاق رجعی میں، اب اس سے رجوع کرتے ہی پھر کیا دے دی، تو اب کیا صورت حال بنے گی، نئے سرے سے عدت شروع. پھر اسی طرح آگے جا کے کرے تو اس بیچاری کو تو 6-7 حیض اس طرح عدت بیٹھنی پڑے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا او تسریحم بإحسان، چھوڑنا بھی ہو تو پھر بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اس کو ذلیل نہ کرنا، اس کی عزت نہ پامال کرنا. بس ایک دے دی ہے اس کو رہنے دو، 2 دے دی ہیں اس کو رہنے دو، جب رکھنی نہیں تو پھر رجوع کیوں کرتے ہو. ہاں دیکھیں نا، بے معروف فامساکم بے معروف، اللہ پاک نے کتنا پیارا معاشرہ دیا ہے امت کو. ہم قرآن کے خلاف چلتے ہیں، اس لیے معاشرے میں وہ اچھی جو صحابہ کے زمانے میں معاشرہ سے خوشبو آتی تھی اسلام کی، وہ آج کیوں نہیں آتی؟ ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا. دیکھیں دی طلاق ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، غصہ ہو گیا ہے، اللہ نے کیسا پیارا اسلوب رکھا ہے. فرمایا اگر رکھنا چاہتا ہے فامساکم بمعروف، اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ اسلام کے مطابق رجوع کرنا ہے تو کر لے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں. فرمایا ہاں تیرا ارادہ نہیں ہے اس کو رکھنے کا، تسریحم بإحسان، تو پھر بھی بھلائی کے ساتھ اس کا راستہ چھوڑ دے، بھلائی کے ساتھ اس کا راستہ. یہ نہ ہو کہ دوسرے حیض کے بعد تو پھر رجوع کر لے اور پھر ایک طلاق اس کو دے دے، وہ پھر بیچاری نئے سرے سے عدت میں بیٹھی رہے. پھر جب تیسرے حیض کے قریب پہنچے تو پھر آپ تیسری جا کے دیں گے، اب کیونکہ آپ کا بس ختم ہو گیا. اس کے آگے شوہر کو، کیونکہ وہ ہے 3 کا مالک، لیکن اس کے ذمہ تو عدت کام پڑ گئی نا. جب پہلی دفعہ دی 2.5 مہینے تک 3 حیض پورے نہیں ہوئے تھے، تیسرے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، عدت جاتی رہی کہ نہ جاتی رہی؟ رجوع کے بعد 2 دن کے بعد پھر طلاق دے دی، نئے سرے سے عدت شروع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں یہی مسئلہ پیچھے عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے چھوڑنا ہے تو بے احسان، اس کو ذلیل نہ کر، اس کو تنگ نہ کر. دیکھو جو نکاح میں بھی نہ رہے، جس کو طلاق رجعی دے چکا، اللہ فرما رہا ہے کرنا اس کے ساتھ بھی احسان ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے جس کو طلاق رجعی دے چکا. تو جو نکاح میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام کا بھی اجازت دے گا. غور کرنے والی بات ہے، نکاح کو توڑنے والا کام کر رہا ہے، اللہ فرمانا پھر بھی احسان اور بھلائی کو نہیں چھوڑنا. احسان اور بھلائی کو جب یہ معاشرے کے اندر ہی یہ نظریہ آ جائے گا تو اس طرح کی جو خام خواہ کی خرابی ہیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. یہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. یہ تھی طلاق رجعی. اگلی بات سن لیں، طلاق مغلظہ جس پر ہمارا بیان ہے، طلاق ثلاثہ ایک ہی مجلس میں دیں تو کام ختم. کام سورت بقرہ آیت نمبر 230 فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر نے 2 کی بجائے کتنی دے دی؟ 2 پیچھے 7 1. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے 3 دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب 3 کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی. یہ ہے حلالے کا ثبوت قرآن میں. جب 3 دے دی تو اب پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی. کیا کرنا ہوگا؟ حتی تنکحا زوجن غیرہ، حتی تنکحا زوجن، حتی کہ وہ عورت زوجن غیرہ، تنکحا وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے.
پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اس کو کہہ نہیں سکتے کہ آج رات رکھ لو کل طلاق دینا۔ اس طرح کے حلالے کرانے والوں پہ تو لعنت آئی ہے، یہ نکاح تھوڑی، یہ تو بدماشی ہے۔ اس کو کہیں یہ آپ کی بیوی ہے، چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو آپ اس کو جنسی تعلق کے بعد چھوڑ دیں۔ مجھے جو کوئی آ کے کہے جی کل اپنی بیوی کو طلاق دینا، میں کہوں گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اچھی خاصی ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، میں کیوں خواہ کا گناہ کروں؟ ادھر البتہ یہ گناہ والی صورت نہیں ہوتی اگر نیت دینے والے کی یہ ہو کہ چلو ان دونوں کا بھلا ہو جائے گا، لیکن ہم شرائط نہیں رکھ سکتے۔ شرائط رکھنے پر سخت قسم کی حدیثیں موجود ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ بن گیا تھا، اب تیرا اس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے اس کے بغیر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی، تیری سمجھ میں آئے گا تو وہ طلاق دے دے گا، نہیں آئے گا تو اس کی بیوی ہے، نہیں آئے گا تو اس کی کیا ہے؟ بس اتنی بات ہے۔ قرآن نے اتنی بات کی ہے، حدیث نے اتنی بات کی ہے۔ بقایا یہ جو صورتحال اس کے خلاف ہے وہ سب اسلام کے خلاف، وہ سب اسلام کے۔ اب اس پر کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو جس کی رخصتی ہو چکی طلاق دے دے 3 مرتبہ، تو بغیر حلالے کے ان کا آپس میں کسی صورت میں صلح والی صورت نکل سکتی؟ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہم نے پڑھی، جس کا ترجمہ اپنے بھائیوں کو عرض کیا۔ اس پر انشاءاللہ الرحمن طلاق ثلاثہ قسط نمبر 2 اگلے جمعۃ المبارک پر ہم کوشش کریں گے عربی مفسرین کی تفاسیر سے اسی آیت کی تفسیر عرض کی جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی۔ اور سب سے پہلے جس مفسر قرآن کو ہم لے آئیں گے وہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، سرکار علیہ السلام کے چچے کے بیٹے بھی ہیں، اور سرکار کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ میری مراد ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ دیکھنا آپ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی قسط نمبر 2 میں پہلا مسئلہ ہی عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے عرض کیا جائے گا، اور یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح بھی کوئی 3 طلاقیں دے دے، اب بغیر حلالے کے ان کی آپس میں صلح کی گنجائش بچتی؟ یہ غلط نظریہ ہے، ایک ہی دفعہ دی ہیں تو لہذا واقع نہیں ہوئی۔ اسی ایک مسئلے پر رب کو جتنے جمعۃ المبارک منظور ہوں گے، ممکن ہے 5 جمعہ اسی ایک مسئلے پہ کلام چلے، ممکن ہے 4 جمعے چلے، ممکن ہے 6 جمعہ تک چلا جائے اسی ایک مسئلہ پر کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں جو بندہ 3 مرتبہ کہہ دے بیوی کو تو بغیر حلالے کے گزارا۔ قرآن پڑھا، اس پر عربی مفسرین کی تفاسیر لے آئیں گے، پھر صحیح سے حدیثیں لے آئیں گے، پھر فقہ حنفی کی معتبر ترین فتاوی جات کو لے آئیں گے، پھر امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کے فقہ کی معتبر کتابیں لے آئیں گے، پھر یہ بھی ہم مسئلہ ثابت کریں گے بشرط صحت و زندگی کہ یہ جی فاروق اعظم کے دور سے خاص طور پہ شروع ہوا تھا، اجمالی طور پہ اگرچہ سرکار کے زمانے میں تھا، تو ہم اس مسئلے کی بھی وضاحت کریں گے۔ بات وہی ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو، اگر اللہ کو منظور، اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک صحیح معنوں میں دین سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔